آج کا مسابقہ 7 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلا مرحلہ ہے جی سفر ہے مگر اکیلے۔ 5 مسائل میں بولوں گا، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ میں نے غلط کہا یا درست۔ پہلا مسئلہ جی، ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص صرف فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا مسئلہ جی، زکوٰۃ لازم ہونے کے بعد جو دین ذمے میں آیا وہ مانع زکوٰۃ نہیں۔ تیسرا مسئلہ جی، تنکے سے کسی نے کان کھجایا، اس پر میل لگ گئی، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کسی نے دوبارہ کان میں ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا سوال جی، اگر بتی کے دھوئیں سے جس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، اسی طرح گلاب کا پھول سونگھنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ پانچواں اور آخری سوال جی، تجارت کے لیے 5 اونٹ ہوں تو ان میں 1 بکری لازم ہوگی۔ چلیں یہ اپنی پرچیاں جمع کروا دیں گے۔ حاضرین سے آپ بتائیں گے جی میں نے غلط کہا یا درست۔ ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص صرف فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ بدنی عبادت ایک بندے کی طرف سے دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ مالی عبادت میں وکیل بنایا جا سکتا ہے، اور حج جو کہ مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے، اس میں اگر بدنی طاقت نہ ہو تو پھر مال دے کر حج بدل کروایا جا سکتا ہے۔ کوئی بدنی عبادت ہے جیسا کہ نماز روزہ، اس میں کوئی بندہ دوسرے کی طرف سے وکالت نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ تھا جی، زکوٰۃ لازم ہونے کے بعد جو دین ذمے میں آیا وہ مانع زکوٰۃ نہیں۔ درست ہے، اس وجہ سے کہ جو زکوٰۃ لازم ہونے سے پہلے جو ذمے میں دین ہے وہ مائنس ہو جائے گا۔ جو زکوٰۃ لازم ہونے کے بعد ذمے میں دین آیا وہ زکوٰۃ سے مانع نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ تھا جی، تنکے سے کان کھجایا، اس پر میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ غلط، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چلیں جی چوتھا سوال، اگر بتی کے دھوئیں سے جس طرح روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، اس طرح پھول سونگھنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ پھول سونگھنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ آخری سوال، تجارت کے لیے 5 اونٹ ہو تو 1 بکری لازم ہوتی ہے۔ غلط، سائمہ جانور یعنی وہ جانور جن کی نسل بڑھانے کے لیے یا فربا کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اور سال کا اکثر حصہ وہ باہر چرتے ہیں، وہ 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر اونٹ تجارت کے ہوں تو وہ سامان تجارت سمجھا جاتا ہے، جس طرح سونا چاندی کی زکوٰۃ 40واں حصہ دی جاتی ہے، ان کی بھی اس مال کے ساتھ 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کریں گے جی۔ 20 فقہی سوالات ہوں گے جی۔ پہلا سوال دائیں طرف سے، کیونکہ اصحاب یمین کو ترجیح ہوتی ہے۔ پہلا سوال جی، علم حایت یعنی علم توقیت جاننے والا عادل شخص اگر اپنے علم کے مطابق کہہ دے کہ آج چاند نظر آ گیا تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، چونکہ شریعت میں چاند کی رؤیت و شہادت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کوئی علم حیات جاننے والا، علم توقیت جاننے والا کہہ بھی دے کہ آج چاند اس پوزیشن میں تھا کہ نظر آ سکتا تھا، مگر بادلوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نظر نہ آیا، تو اس بندے کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی رائے کا احترام کیا جائے گا،
اس کو شہادت کے لیے معاون سمجھا جائے گا، مگر چاند کی رویت فقط شہادت پر ہوگی؟ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے پہلا سوال، کتنے اور کون کون سے مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے: شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ شعبان کا چاند اس لیے دیکھیں گے تاکہ اگر 29 شعبان کے بعد ابر وغیرہ ہو تو پھر تعداد پوری کر کے رمضان شروع کیا جا سکے۔ رمضان کا اس لیے واجب ہے تاکہ روزے شروع کیے جا سکیں۔ شوال کا اس لیے واجب ہے تاکہ روزوں کا اختتام کیا جا سکے۔ ذی القعدہ کا اس لیے واجب ہے کہ ذی الحجہ کے احکام چاہے حج کے ہوں چاہے قربانی کے متعلق ہوں تو وہ تعداد کے اعتبار سے اگر 29 ذی الحج کو چاند نظر نہیں آتا تو تعداد پوری کی جا سکے، اور ذی الحج کا چاند اس لیے واجب ہے تاکہ حج کے اور قربانی کے احکام اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ اور واجب کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی اس کو ادا کر لیتا ہے تو باقیوں سے، یعنی جو جن کے نظر ٹھیک ہے، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں چاند نظر آتا ہے، تو وہ اگر چاند دیکھ لیتے ہیں تو باقیوں کے ذمے سے وہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال جی، روزہ دار کو کھاتے پیتے دیکھا، اسے روزہ یاد دلانے کا کیا حکم ہے؟ اس کو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اگر نہ دلائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مطلق حکم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آگے وضاحت ہے۔ اگر وہ شخص کمزور ہے تو کمزور ہے، اگر نہ کھائے گا تو آگے شریعت کی عبادت کے احکام نہیں پورے کر۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اگر وہ کھا پی رہا ہے، اگر اس کو یاد دلایا جائے نہ تو وہ روزہ پورا کر سکے گا نہ نماز وغیرہ دیگر احکام شریعت پورے کر سکے گا، تو پھر بہتر ہے کہ یاد نہ دلائے، اور اگر اچھا ہے کہ یاد دلائے گا، وہ کھانا چھوڑ کے بھی تمام افعال کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے گا تو یاد دلانا واجب ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایسے ہی کسی کو دیکھا کہ وہ کمرے میں سو رہا ہے یا نماز بھول گیا ہے تو اس کو نماز یاد دلانا بھی واجب ہے، جیسا کہ روزہ یاد دلانا واجب ہے۔ آپ سے دوسرا سوال جی، رمضان شریف میں جو شخص بلا عذر قصداً اعلانیہ کھائے اس کے بارے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ جی، چونکہ یہ مجرم نہیں بلکہ یہ اللہ عز و جل کے حکم سے غداری کر رہا ہے، لہٰذا حکم ہے کہ بادشاہ اسلام اسے تعزیراً قتل کروا دے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے تیسرا سوال، مہمان اور میزبان کو نفلی روزہ 2 شرائط کے ساتھ توڑنا جائز ہے، وہ کون سی؟ جی ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ دونوں ٹیموں کو پہلے بتا دیا تھا، پچھلے راؤنڈ میں اگر تھوڑے سے 2 سیکنڈ کی 4 سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تھی تو مان لیا جاتا تھا۔ ابھی بھی 2 شرائط میں سے ایک شرط ذکر کی ہے۔ 2 شرائط یہ ہیں، ایک تو یہ جو انہوں نے بیان کیا میزبان کو تکلیف ہوگی یا مہمان کھانا نہیں کھائے گا، دوسرا یہ جو 2 شرائط ہیں بشرطے کہ اسے اعتقاد ہو، بھروسہ ہو کہ بعد میں قضا کر لے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دعوت کبریٰ سے پہلے ہو تب نفلی روزہ توڑ سکتا ہے۔ جواب درست نہیں ہے۔ آپ سے تیسرا سوال، چلے انہوں نے یہ تو بتایا کہ نفلی روزہ کچھ شرائط کے ساتھ توڑ سکتا ہے، آپ بتائیں کہ اگر کسی کے والدین کہیں کہ نفلی روزہ توڑ دو ورنہ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا یا ناراض ہو جاؤں گی، کیا نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ اور اگر توڑا جا سکتا ہے تو کب تک؟ نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے عصر سے پہلے۔ جی عصر سے پہلے۔ اگر ویسے مہمان یا میزبان کے لیے نفلی روزہ توڑنا ہو شرائط کے ساتھ تو دعوت کبریٰ سے پہلے، اور والدین کی ناراضی کا اندیشہ ہو تو عصر سے پہلے توڑا جا سکتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے چوتھا سوال، اگر بوڑھا آدمی گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ فدیہ دے گا یا کچھ اور حکم ہے؟
اگر بوڑھا آدمی گرمیوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ سردیوں میں رکھے گا، فدیہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ جی، اگر بوڑھا آدمی یا کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، گرمیوں میں روزے ہیں، گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، دوسرے موسم میں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ دوسرے موسم میں رکھے، لازم ہے اس پر۔ اگر وہ فدیہ دے دیتا ہے پھر وہ اس قابل ہے کہ دوسرے موسم میں رکھ سکتا ہے، تو یہ فدیہ نفلی صدقہ بن جائے گا، یہ فدیہ کافی نہیں ہوگا، پھر بھی اس پر روزے رکھنا لازم ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے چوتھا سوال، حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون کو رمضان کا روزہ کس شرط کے ساتھ مؤخر کرنے کی اجازت ہے؟ حاملہ والی کو اگر بچے کا صحیح اندیشہ ہو اور دودھ پلانے والی کو بھی بچے کا صحیح اندیشہ ہو تو پھر اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اپنی جان یا بچہ کی جان و عضو کے نقصان کا صحیح اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ جواب درست مانا جاتا ہے جی۔ آپ سے پانچواں سوال، رمضان کے دنوں میں مسافر مقیم ہو گیا، حائضہ پاک ہو گئی، تو اس کے بارے حکم شرعی کیا ہے؟ مسافر اگر زوال سے پہلے مقیم ہو گیا تو روزہ رکھنا اس پر لازم ہے، اور اگر اس پر حیض و نفاس والی اس پر نہیں، وہ نہیں رکھ سکتی۔ ترمیم کر لے ٹائم کے اندر۔ اگر اس مسافر نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو پھر وہ اگر زوال سے پہلے مقیم ہو جاتا ہے تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر اور حائضہ پر مطلقاً وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو پھر کیا حکم ہے، کیا کرے گی حائضہ؟ چلے صاحب بارش شریعت کہتے ہیں مسافر مقیم ہو گیا، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنوں کو ہوش آ گیا، مریض تھا ٹھیک ہو گیا، یعنی مطلقاً جو بھی پہلے اہلیت نہیں رکھتا تھا اب روزہ رکھنے کا اہل ہو گیا، تو اس پر لازم ہے کہ باقی دن بھوکا پیاسا رہے، یعنی روزے دار کے ساتھ مشابہت رکھے، کیونکہ پہلے اہلیت نہیں تھی، اب اہلیت پائی گئی، لہٰذا انہوں نے مسافر کا حکم بیان درست کیا ہے، لہٰذا 1 نمبر دیا جائے گا جی۔ پانچواں سوال آپ سے، یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی، یا یہ گمان تھا کہ رات ہو گئی اور کھا لیا؟ صبح نہیں ہوئی گمان تھا اور کھا لیا، یہ گمان تھا کہ رات ہو گئی اور کھا لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ ابھی دن تھا، تو روزہ اور کفارہ کا کیا حکم ہے؟ روزہ نہیں ہوگا اور کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ جی، روزہ کی قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں ہوگا، چونکہ شریعت کا ضابطہ ہے الحدود تندری بالشبہات، حدود و کفارات شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں، لہٰذا کفارہ تو لازم نہیں ہوگا، چونکہ اس نے قصداً کھایا ہے اور غلطی ہوئی کھانے میں، اس وجہ سے اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے چھٹا سوال جی، روزہ دار نے کلی کی اور سارا پانی پھینک دیا، کچھ تری منہ میں رہ گئی جسے تھوک کے ساتھ نگل گیا، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی، اس تری سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہی حکم ہے ہر اس چیز کا جو قلیل ترین ہے اور اس کی نگہداشت میں انتہائی دشواری ہے، جیسا کہ دھواں ہو، چکی کا دھواں، گرد و غبار ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی نگہداشت میں دشواری ہے۔ ایسی اگربتی کہیں سلگ رہی تھی تو جو از خود دھواں حلق سے نیچے چلا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ قلیل چیز جان بوجھ کے اندر لے جاتا ہے، مثلا اگر بتی کے قریب کر کے ناک قریب کرتا ہے اور دھواں اندر چلا جاتا ہے، یا ایسے ہی گرد کو یا دھوئیں کو، غبار کو جان بوجھ کر حلق سے اتارتا ہے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی صاحب بارش شریعت کہتے ہیں حقہ اور سگریٹ پینے سے بھی
روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. چلے جی آپ سے چھٹا سوال. اگر کسی روزہ دار نے یاد ہوتے ہوئے قصداً منہ بھر سے کم قے کی تو کیا حکم ہے روزے کا؟ روزہ نہیں جاتا. جی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جواب درست دے دیا ہے جی. جب ہم 2009 میں دورہ حدیث شریف پڑھتے تھے تو قبلہ استاذ گرامی نے دورہ حدیث شریف پڑھتے ہوئے ایک ضابطہ بیان فرمایا تھا. صاحب باری شریعت نے بھی اسے ذکر کیا. خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اگر روزے کے دوران قے آئے تو اس کی 3 صورتیں ہیں. اگر تو کسی نے جان بوجھ کر منہ بھر قے کی ہے مطلقاً روزہ فاسد ہو جاتا ہے. کسی نے جان بوجھ کر منہ بھر قے کی، منہ بھر کا مطلب ہوتا ہے جس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. کسی نے جان بوجھ کر منہ بھر قے کی، روزہ فاسد ہو گیا. دوسری صورت، اگر کسی نے قے کی اور منہ بھر سے کم تھی، بلا اختیار قے آ گئی. پہلی صورت منہ بھر جان بوجھ کر کی. دوسری صورت، اگر کسی نے منہ بھر سے کم قے کی اور بلا اختیار تھی، اس صورت میں کچھ واپس چلی جاتی ہے، واپس لوٹا دیتا ہے یا ساری باہر پھینک دیتا ہے. کسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا جب از خود منہ بھر سے کم آئے. تیسری صورت، اگر کسی نے بلا قصد قے کی اور منہ بھر تھی تو اس کی 3 صورتیں ہیں. اگر ساری باہر پھینک دی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر غلطی سے کچھ اندر چلی گئی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر خلاف فطرت اس نے جان بوجھ کر اندر لوٹا دی واپس اگرچہ چنے برابر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پوری تینوں ابحاث کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر قصداً منہ بھر قے کی جائے تو، یا پھر منہ بھر قے از خود آئے اور اس نے جان بوجھ کر واپس لوٹا دی، ان 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 7واں سوال. بہت سے دینی امور میں مسلمان کے عادل ہونے کی شرط ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کے معنی یہ ہے کہ کم سے کم متقی ہو، یعنی کبائر سے بچتا ہو، صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو، اور ایسا عمل نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو. ہاں، ایسا عمل بھی نہ کرتا ہو، کبائر سے بھی بچتا ہو، صغائر کی عادت بھی نہ ہو، اور مروت کے خلاف. جیسا کہ صاحب باری شریعت نے کہا بازار میں کھانا، جو عادتاً بازار میں کھاتا ہے وہ عادل نہیں. لہذا اس بات سے سبق لیتے ہوئے ہمیں اپنی عدالت برقرار رکھنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 7واں سوال. اگر کسی بے وقوف نے یہ قسم کھا لی دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر تو روزہ نہ توڑے تو پھر میری بیوی کو طلاق ہے، اور اس نے قضاء رمضان کا روزہ رکھا ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسے چاہیے کہ اس کی قسم سچی کر دے. ہاں، اسے چاہیے کہ اس کی قسم سچی کرتے ہوئے روزہ توڑ دے. ویسے تو قضاء رمضان کا روزہ نہیں توڑا جاتا، مگر شریعت مطہرہ کا ضابطہ ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھا لی اور دوسری طرف فائدہ زیادہ ہے، مثلا کسی بے وقوف نے قسم اٹھائی کہ میں آج زور کی نماز نہیں پڑھوں گا، تو اسے حکم ہے قسم توڑ دے اور شرعی حکم کو پورا کرے. جس میں بھی دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو اور اس کے خلاف کسی نے قسم اٹھا لی تو اسے حکم ہے کہ قسم کو توڑ دیا جائے، اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اور دنیا یا آخرت کے لیے جو اچھا کام ہے اسے اختیار کیا جائے. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 8واں سوال. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ عرف شرع میں مسلمان کا بنیاد عبادت اپنے مال کے ایک مقررہ حصہ کا جو شریعت نے معین کیا ہے فقیر مسلمان کو مالی کر دے. جی، صاحب بہار شریعت کہتے ہیں زکوٰۃ شریعت میں اللہ عز و جل کے لیے مال کے ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا کسی مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ اس کا آزاد کردہ غلام ہو،
اور یہ مال اپنے نفع سے کلی طور پر جدا کر دینا. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 8واں سوال. زکوٰۃ میں نیت شرط ہے. سوال یہ ہے کہ یہ نیت کب کی جائے گی اور نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کب کی جائے گی اور نیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ادا کرنے سے پہلے نیت کرنا شرط ہے، اور نیت کا مطلب یہ ہے کہ کب نیت شرط ہے؟ ادا کرنے سے پہلے، یعنی فقیر کو دینے سے پہلے. نہیں، صاحب بار شریعت یہ نہیں کہہ رہے. ترمیم کریں جلدی جلدی. کیا وقت یقت تیارت بولے؟ وقت یقت نیت کا معنی شرط ہے. دوسرا نیت یہ ہے کہ جب اسے پوچھا جائے تو بلا تعامل بتا سکے کہ یہ صاحب بار شریعت کہتے ہیں زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہے. نیت کے یہ معنی ہے کہ اگر پوچھا جائے تو بلا تعامل بتا سکے. آدھا جواب درست مانتے ہوئے یہ 1 نمبر دیا جائے گا جو انہوں نے کہا کہ نیت کے یہ معنی ہے پوچھا جائے کیا ہے تو بلا تعامل بتا سکے زکوٰۃ دے رہا ہوں. سوچے نہیں کہ صدقہ ہے کس چیز کو، پھر بعد میں کہ بلا تعامل بتا سکے. اور پہلی جز کا جواب درست نہیں دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مال علیحدہ کرتے وقت یا پھر فقیر کو دیتے وقت یہ نیت ضروری ہے. 1 نمبر ملے گا جی. آپ سے پہلا 9واں سوال جی. شرعاً مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے میں محتاج ہو. پھر بولے. مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے میں سوال کرنے کا محتاج. جی. صاحب بار شریعت کہتے ہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی اس کا محتاج ہو کہ لوگوں سے سوال کرے. اور سوال اسی کو حلال ہے. سوال کرنا یعنی لوگوں سے مانگنا اسی کو حلال ہے. فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 9واں سوال. حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ اسے کہتے ہیں کہ جو روزمرہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے گزر بسر کرنے کے لیے. جیسا کہ گھر کا راشن وغیرہ. راشن جیسا کہ گھر کے راشن وغیرہ اور عالم کے لیے کتابیں، کپڑے وغیرہ. صاحب بار شریف کہتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی زندگی بسر کرنے میں آدمی کو جس کی ضرورت ہو، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں. جیسے رہنے کا مکان، سردیوں گرمیوں کے کپڑے، پہننے کا کپڑے، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور، آلات حرب. اہل علم کے لیے کتابیں بھی حاجت اصلیہ سے ہیں. جواب درست مانا جاتا ہے. سوال نمبر 10. صاحب بہر شریعت نے فقیر عالم دین کو زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ بتایا؟ اس طرح دے کہ اس کا اعزاز مد نظر ہو، یوں جیسے چھوٹے بڑوں کو نظر دیتے ہیں. صاحب بہر شریعت کہتے ہیں فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے، مگر عالم کو دے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر ہو، ادب کے ساتھ دے جیسے چھوٹے بڑوں کو نظر دیتے ہیں. اور معاذ اللہ عالم دین کی حقارت اگر قلب میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. شرعی فقیر کو حیلہ کے لیے زکوٰۃ دی، پھر اس نے مطلوبہ نیک کام میں صرف کی تو ثواب کا حقدار کون ہے، فقیر یا جس نے زکوٰۃ دی؟
फ़कीर और जिसने ज़कात दी दोनों ही सवाब के मुस्तहिक हैं। इसके मुतालिक एक हदीस पाक है, बयान कर दें तो बहुत खूब हो रसूल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक माल 100 हाथों से भी गुजर जाए तो सबको ऐसे वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा कि ज़कात देने वाले को मिलेगा, और उसके सवाब में कुछ कमी नहीं होगी। साहिब वारिस शरीयत कहते हैं सवाब दोनों को होगा, बल्कि हदीस में आया अगर 100 हाथों में सदका गुजरा तो सबको वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा देने वाले को मिलता है, उसके अजर में कोई कमी नहीं आएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आपसे 11वां सवाल, सोने से बनी वो चीजें जिनका इस्तेमाल मर्दो औरत को हराम है, मसलन बर्तन, घड़ी, सुरमादानी वगैरह, तो क्या तब भी इनमें ज़कात होगी? जी, तब भी उनमें ज़कात होगी। जी, साहिब वारिस शरीयत कहते हैं बहुत सी चीज़ें हलाल और हराम जिनका इस्तेमाल हराम और हराम है, उनको गिनवा कर कहते हैं गर्ज जो कुछ भी हो ज़कात सब की लाजिम है, इसलिए कि ये खिलकती फितरती तौर पर समन है, यानी बै में जो समन होता है, जो असल समन है, वो सोना चांदी इनमें नियत की ज़रूरत नहीं होती, ये खिलकती तौर पर समन है, ज़कात लाजिम होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आपसे 11वां सवाल, अगर सोना चांदी चाहे उनके जेवरात हों, बर्तन हो या कुछ भी, इन्होंने तो बताया कि उनकी ज़कात लाजिम है, आप बताएं अगर उनमें खोट हो तो फिर ज़कात का क्या तरीक़ा कार होगा? अगर सोना चांदी गालिब है तो सोना करार दिया जाएगा, और अगर चांदी गालिब है तो चांदी करार दी जाएगी, तो उससे ज़कात देंगे। नहीं, तरमीम करेंगे। सवाल क्या है? चलिए, अगर सोने चांदी के कोई भी चीज़ है उनमें खोट भी है तो अगर खोट गालिब है तो फिर सूरत में तो अगर खोट लादा कर सकते हो तो उसके लादा देंगे, और अगर उसके पास और माल है उससे उसको मिलाने के साथ, अगर उसके पास और माल है उसको मिलाने के साथ अगर निसाब तक पहुँचती है तो उस सूरत में ज़कात देंगे। साहिब बहार शरीयत कहते हैं अगर सोने चांदी में खोट हो और गालिब सोना चांदी है तो सोना चांदी ही करार देंगे और कुल पर ज़कात लाजिम है। यूं ही अगर खोट सोने चांदी के बराबर हो तो भी कुल पर ज़कात लाजिम है, और अगर खोट गालिब हो तो फिर उसके कई सूरतें हैं जो किताब में मज़कूर हैं। जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। जी, आपसे 12वां सवाल, जिस पर उश्र वाजिब था उसका इंतकाल हो गया, उश्र की अदायगी का क्या हुक्म है? अगर वो मर गया और उसकी पैदावार मौजूद है तो उससे उश्र लिया जाएगा। हाँ, जिस पर उश्र वाजिब था उसका इंतकाल हो गया, अगर उसकी पैदावार मौजूद है, जो उसकी ज़मीन से हासिल हुआ वो पैदावार मौजूद है तो उससे उश्र लिया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आपसे 12वां सवाल जी, इनसे सवाल था उश्र के मुतालिक, आपसे सवाल है ज़कात कीमत से भी अदा की जा सकती है या जो भी जानवर सोना चांदी लाजिम हुआ फ़कत उसी से अदा की जा सकती है? कीमत से भी अदा की जा सकती है जी। इंदल अहनाफ कफ़ारात सदका फ़ितर कीमत से भी अदा किए जा सकते हैं, अगर ऐन से अदा करें फिर कीमत का एतबार नहीं होता, यानी फिर ये देखा जाता है कि 40वां हिस्सा, जैसा कि सदका फ़ितर 320 रुपये, 330 रुपये, 350 रुपये मुकर्रर किया जाता है, मगर गंदम 2 किलो, अगर कोई गंदम से अदा करना चाहता है फिर ये नहीं देखा जाएगा 350 की बनती है, 150 की बनती है, 200 की बनती है, 600 की बनती है। जब कीमत से अदा किया जाए फिर कीमत का एतबार किया जाता है, लेकिन जब ऐन से ज़कात अदा की जाए, जैसा कि कपड़े का ताजिर कपड़े से ज़कात देना चाहता है, सोना चांदी का ताजिर सोने से ज़कात देना चाहता है, चांदी से देना चाहता है, फिर कीमत का एतबार नहीं किया जाता, 40वां हिस्सा अदा किया जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। आपसे 13वां सवाल, ताजिर माले तिजारत पर ज़कात किस एतबार से देगा? इन्होंने कहा ताजिर कीमत से भी ज़कात दे सकता है, ऐन से देगा तो 40वां हिस्सा देगा।
آپ بتائیے کس اعتبار سے، کس قیمت کے اعتبار سے دے گا؟ قیمت خرید سے، قیمت فروخت سے، تھوک سے، پرچون سے، کس اعتبار سے دے گا؟ اگر نصاب سونے چاندی کی مقدار کا ہے، مال تجارت میں اگر اس کی نصاب سونے چاندی کی مقدار ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بھائی زکوٰۃ واجب ہونے کے متعلق سوال ہی نہیں تھا۔ کے اعتبار صاحب بہار شریعت کہتے ہیں کہ مال تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی نہ قیمت خرید کا اعتبار ہوگا نہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ اب جو مارکیٹ ویلیو ہے، تھوک کا پرچون ہے تو تھوک سے حساب جو مارکیٹ ویلیو ہے، اگر پرچون کا اس کا حساب ہے تو جو پرچون کے اعتبار سے مارکیٹ ویلیو ہے، اس نے کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے، نہ خرید کا اعتبار ہوگا نہ فروخت کا۔ اب اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جواب درست نہیں ہے۔ آپ سے 13واں سوال جی، اگر کوئی صاحب نصاب مدیون کا کفیل ہے تو اس مدیون پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ اگر کوئی جی مدیون پر، اگر کوئی صاحب نصاب مدیون کا کفیل ہے تو اس کفیل پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ سیکنڈ دوبارہ چلائیں۔ اس کفیل پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ پورا جواب نہیں ہے۔ اس کفیل پر اگر اس کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ وہ اس کی کفالت میں مستغرق ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جیسے کسی بندے نے 3 لاکھ روپے دینا تھا، کوئی بندہ کہتا ہے اس کی جانب سے پیسے میں دوں گا، اب وہ ہے اس کا کفیل۔ سوال یہ تھا کہ کفیل پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جو کفیل نے اس کی کفالت کی، اگر اس کفیل کا مال، چونکہ یہ اس کے ذمہ دین ہو گیا، اب اس کفیل کا مال اس مال کے علاوہ، یعنی اس کفالت کے علاوہ اتنا ہے جو نصاب کو پہنچ جائے اور دیگر زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہیں، سال گزر گیا تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر صرف اتنا ہی مال ہے جو اس کی کفالت میں خرچ ہو جائے گا تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ مدیون کا دین گویا اس کے ذمے میں ڈالا جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ 14واں سوال جی، زکوٰۃ میں تاخیر کرنا گناہ ہے، پھر اس کی درست ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ اس سال کی زکوٰۃ یا اس سال کی۔ کیا کہا؟ چلیے، صاحب بہار شریعت کہتے ہیں مالک نصاب پہلے سے چند سال بھی چونکہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ میں دیتا رہے، سال کے اختتام پر حساب کر لے کہ زکوٰۃ پوری ہوئی یا نہیں۔ اگر تو جتنی زکوٰۃ لازم تھی اتنی دے چکا سال کے آخر تک تو ٹھیک، کم دی ہے تو ابھی فوراً دے دے، اگر زیادہ دے چکا ہے تو اس کو اگلے سال میں بھی شمار کر سکتا ہے۔ جواب درست نہیں ہے جی۔ آپ سے 14واں سوال، دوران سال جو مال حاصل ہوا کیا اس پر الگ سال گزرنا ضروری ہے یا پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کا علیحدہ طور پر سال نیا شمار نہیں کریں گے، بلکہ اگر اس کے پاس پہلے نصاب موجود ہے تو اس میں شامل کر دیں گے، یعنی اس کا اختتامی سال وہی کوئی بھی ہوگا۔ نصاب موجود ہے جی، کوئی بھی نصاب موجود ہے اسی جنس کا مال نصاب موجود ہے تو اس میں شامل کر دیں گے۔ جی، جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیانے سال میں کچھ حاصل ہوا اور اس جنس کا حاصل ہوا جس کا نصاب پہلے موجود ہے تو نئے حاصل ہونے والے مال کو بھی اسی کے ساتھ شامل کریں گے، اگرچہ سال پورا ہونے سے 1 منٹ پہلے حاصل ہوا اور کسی طریقے سے بھی حاصل ہوا، میراث سے حاصل ہوا، کسی نے ہبہ کر دیا، کچھ بھی، کسی طریقے سے بھی جس مالک نصاب کو مال نیا حاصل ہوا پہلے مال کے ساتھ ملا کر
جب پہلے نصاب پر سال پورا ہو جائے گا چاند کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. جتنا مال موجود ہے سارے پر زکوٰۃ لازم ہوگی. جواب درست دے دیا ہے جی. 15واں سوال. صاحب بہاری شریعت کہتے ہیں بکریوں کے زکوٰۃ میں بکری بھی دے سکتے ہیں بکرا بھی دے سکتے ہیں, اختیار ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی عمر 1 سال اور سال سے کم کا نہ ہو. جی, زکوٰۃ میں دی جائے, قربانی میں دی جائے, عقیقہ میں دی جائے, دم میں دی جائے یا ہدی میں دی جائے, بکری کی جنس سے اگر کوئی بھی جانور دیا جائے تو اس کا حکم ہے کہ اس کی عمر چاند کے اعتبار سے 1 سال پوری ہو اور اس میں کثیر عیب نہ ہو. جو قربانی کے لیے شرائط ہیں وہی شرائط ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے, سائمہ جانوروں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے, ہدی کے لیے, دم کے لیے. جواب درست دے دیا ہے جی. جواب درست دے دیا ہے. آپ سے 15 سوال جی. مورث کے پاس سامان تجارت تھا, اس کی وفات کے بعد وارثوں پر اس سامان کی زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ مثلا کسی کی دکان ہے وہی دکان میراث میں چلی گئی, دکان میں اندر موجود سامان, تو کیا وارثوں پر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ اگر تو وہ تجارت کی نیت کریں تو تجارت لازم ہوگی. اگر ورثہ اس مال میں تجارت کی نیت کریں تو زکوٰۃ لازم ہوگی, اگر تجارت کی نیت نہ کریں تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. البتہ اگر کچھ اور ہو تو جس میں نیت نہ بھی کریں تو چلیں, یہ اس کے متعلق سوال نہیں ہے. اگر سونا چاندی ہو تو چونکہ وہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں خلقتی طور پر ثمن ہے, اس میں نیت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 16واں سوال جی. کوئی ایسی صورت کہ منت کا اعتکاف کرنے والا دوران اعتکاف نماز جنازہ میں اور مجلس درس میں حاضر ہو سکے؟ اگر اعتکاف کی منت مانتے وقت یہ شرط لگائی, ان کاموں کی شرط لگائی, تو ان کاموں کے لیے باہر جا سکتے جی. منت مانتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ میں مریض کی عیادت کو بھی جاؤں گا, مجلس درس میں بھی شرکت کروں گا, جنازہ میں بھی شرکت کروں گا, اب ان کاموں کے لیے جا سکتا ہے. اور یہ فقط نیت کر لینا کافی نہیں, زبان سے کہا ہو تب. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 16واں سوال جی. اگر رمضان کا اعتکاف جامعہ مسجد میں نہیں کیا اور وہاں جمعہ کی ادائیگی نہیں ہوتی تو جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد میں جانے کا کیا حکم ہے, کب جا سکتا ہے؟ اس وقت جائے جب سورج جھڑنے کے بعد, اس وقت جائے جب اذان ثانی سے بیشتر سنتیں پڑھ لے, اور اگر وہ دور ہو تو پھر سورج جھڑنے سے پہلے. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 17واں سوال. اگر کسی نے وضو یا غسل کرنے کی منت مانی تو یہ منت صحیح ہے یا نہیں؟ بما علت جواب دیں. یہ منت صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ عبادت مقصودان. جب منت مانی جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ عبادت مقصودہ کی منت مانے, جو کسی عبادت کا فقط ذریعہ نہ بنے بلکہ وہ عبادت مقصود بذات ہو. جیسا کہ, اور دوسری آسان لفظوں میں یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اس کی جنس سے کوئی عبادت لازم ہوتی ہو, جیسا کہ نماز, روزہ اور ایسے ہی حج وغیرہ, یا پھر اسی طرح صدقہ, کیونکہ زکوٰۃ اس کی جنس سے لازم ہے. لہٰذا فقط روزے کی, فقط وضو کی یا فقط غسل کی منت نہیں مان سکتا. جواب درست دے دیا ہے جی. آپ سے 17واں سوال. منت غیر معلق معین جگہ یا معین وقت کے غیر میں پوری کر لینے کا کیا حکم ہے؟ کر سکتا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟
اگر اس نے اس کے غیر میں بھی کر دیا منت غیر معلق میں، یعنی کہ جو اس نے منت مانی تھی تو کر منت غیر معلق یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کے لیے روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، اور اس نے کہا کہ میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا، یا کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا کے نماز پڑھوں گا، یہ غیر معلق تھی۔ معلق یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کہا میں ٹھیک ہو جاؤں تو یہ کام کروں گا۔ منت غیر معلق یہ ہے کہ اگر کسی نے مطلقاً کہا کہ میں اللہ عز و جل کے لیے منت مانتا ہوں، یہ کام کروں گا، تو پھر اس صورت میں وہ وقت اور جگہ جہاں اس نے ذکر کیا اس کے بغیر بھی وہ منت پوری کر سکتا ہے۔ کہا اس نے پیر کو رکھوں گا، اس سے پہلے بھی رکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں فلاں مسجد میں جا کے نفل پڑھوں گا، کسی اور جگہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے سوال 18واں، کوئی کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ کی منت مانتا ہوں، غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا ایک مہینے کی روزے کی نظر مانتا ہوں، تو کیا حکم ہے؟ کتنے روزے لازم ہوں گے؟ مہینے کے روزے لازم ہو جائیں۔ صاحب بار شریعت کہتے ہیں منت صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ دل میں اس کا ارادہ بھی ہو، اور کہنا کچھ چاہتا تھا، زبان سے منت کے الفاظ جاری ہو گئے، منت صحیح ہو گئی۔ مثلا کہنا چاہتا تھا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مجھ پر ایک دن کا روزہ ہے، زبان سے جاری ہوا ایک مہینے کا روزہ ہے، تو ایک مہینے کے روزے واجب ہو جائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے 18واں سوال، اگر کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی نظر مانی، اب ساری زندگی روزہ رکھنا دشوار ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کو چاہیے کہ ان روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ جی پھر بولیے۔ اسے چاہیے کہ بسر اوقات کے لیے، یعنی اپنا وقت بسر جو نا گزارنے کے لیے روزے چھوڑ دے، اور بعد میں ان کا فدیہ دے دے۔ اگر فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو بعد میں استغفار کر دے۔ جی، صاحب بہار شریعت کہتے ہیں کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی اور مسلسل روزہ رکھے، دیگر کام نہیں کر سکتا، تو بسر اوقات کے لیے اسے بقدر ضرورت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے، اور اگر فدیہ کی قوت بھی نہ رکھتا ہو تو استغفار کرے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ جب قے کا مسئلہ بیان کیا تھا تو میں نے گزارش کی تھی کہ جب ہم استاذ قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے پاس بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو آپ نے قے کی اقسام بیان کی تھی، جن کا خلاصہ میں نے ذکر کیا۔ تو ابھی قبلہ استاذ گرامی نیچے تشریف لے گئے اور آپ نے اس کا نقشہ عنایت فرما دیا ہے۔ روزہ کی حالت میں قے کی تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ تو وہ دو صورتیں جو میں نے ذکر کی ہیں وہ دو مفسد ہیں، اس کی صورتیں 9 بنتی ہیں۔ منہ بھر کے کی، بلکہ کہ از خود آ گئی منہ بھر تھی، از خود آ گئی منہ بھر سے کم تھی، جان بوجھ کے کہ منہ بھر سے کم تھی، اور جان بوجھ کے کی منہ بھر سے زیادہ تھی۔ 4 صورتیں بنے گی، 4 کی 3 بنے گی، ٹوٹل 12 صورتیں بنے گی۔ 12 صورتوں میں سے 4 ناقص، خلاصہ کیا جائے تو 2 ناقص، باقی غیر ناقص۔ تو قبلہ استاذ گرامی نے وہ نقشہ عنایت فرما دیا ہے جی۔ آپ سے سیکنڈ لاسٹ سوال، اگر کسی نے رمضان کی پہلی تاریخ کو پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لی تو یہ نیت پورے رمضان کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ یہ نیت پورے رمضان کے لیے کافی نہیں بلکہ اسی دن کے حق میں کافی۔ ہاں، رمضان کے ہر روزے کی نیت ضروری ہے۔ پہلی تاریخ کو یا کسی بھی تاریخ کو پورے مہینے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف ایک دن کے حق میں ہوگی، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے 19واں سوال، کیا نوکر و اجیر نفلی روزہ رکھنے کے لیے اپنے مستاجر یعنی جس کا یہ نوکر ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ ان سے اجازت لینا، اس کو اگر لگتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکے گا تو اسے چاہیے کہ مستاجر سے اجازت لے لے، اور اگر پورا کر لے تو، اور اگر اس کو یہ لگتا ہو کہ اگر وہ اس کے روزہ پورا کر لے گا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صاحب بہار شریعت کہتے ہیں مزدور یا نوکر اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے اور جس کا نوکر ہے اس کا کام پورا کر سکتا ہے،
یعنی روزے کی وجہ سے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کا کام متاثر ہوگا تو پھر اجازت لینا ضروری ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ اس مرحلہ کا آخری سوال، جنبی جس گھر میں ہو اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ کہ جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جی، حدیث پاک میں ہے جنبی یعنی بے غسل جس گھر میں ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پھر صاحب بارش شریعت آگے تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نہانے میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گی، اتنی تاخیر کرنا حرام ہے، اور جنبی کو کھانے پینے سونے کی یا اپنی بیوی سے جماع کی ضرورت ہو وضو کر لے، ہاتھ منہ دھو لینا چاہیے، ورنہ اگرچہ گناہ نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی کا باعث ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ آپ سے آخری سوال، روزہ کی حالت میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، روزہ کی حالت میں پخانہ کا مقام باہر نکل آیا تو استنجا وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ اسے حکم ہے کہ خوب صاف کر کے اٹھے، صاف کر کے مطلب کپڑے وغیرہ سے خوب پانی کو صاف کر کے اٹھے۔ صاحب بارش شریعت کہتے ہیں پخانہ کا مقام باہر نکل آیا تو حکم ہے نجاست وغیرہ کو دور کرنے کے بعد کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے۔ اگر کچھ پانی باقی تھا، کھڑا ہو گیا، پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔